نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ ہفتہ آپ حضرات کے سامنے اہل تشیع کی پہلی دلیل بیان کی گئی کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی کا خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں۔ اس پر پہلی دلیل ان کی یہ ہے کہ وہ قرآن کی آیت ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک تمہارا ولی اللہ اور اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، درا حالے کہ یہ مومنین تواضع اختیار کرنے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے دور دور تک کہیں اس بات کا اشارہ تک نہیں ہے کہ یہ آیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نازل ہوئی، اور پھر اس کے بعد اس میں موضوع روایت کا پیوند بھی لگا دیا۔ چنانچہ ایک گڑھی ہوئی روایت پیش کیا ہے جس کے اندر ثابت کیا ہے انہوں نے کہ یہ روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ اہل تشیع نے لاکھوں حدیثیں گڑھی ہیں، ایک حدیث نہیں، 1000 حدیث نہیں، بلکہ لاکھوں حدیثیں انہوں نے گڑھی ہیں۔ اور بخاری کی روایت ہے کہ جو شخص ایسی بات کہے جو میری طرف منسوب کرے اور میں نے نہیں کہا تو اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میرے اوپر جھوٹ بات کی نسبت کرتا ہے تو اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ یہ اس کی جو ہم نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کیا تھا۔ دوسری دلیل جو آج کی ہے وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، غالباً آیت نمبر 73 ہے، جو شیعوں کی بہت بڑی دلیل ہے، اور جس سے یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل کے اوپر قرآن کریم میں آیت ہے۔ وہ کیا دلیل ہے؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اہل بیت تم سے اللہ تعالیٰ نجاست کو دور کرنا چاہتے ہیں اور تم کو پوری طرح پاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ چنانچہ اس کے بارے میں، اس آیت کریمہ کے بارے میں یہ دعویٰ ہے، اجماع مفسرین کا ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں نازل ہوئی، 4 لوگوں کے بارے میں، جیسا کہ اہل تشیع کا دعویٰ ہے، اور تاکیدی طور پر ان حضرات کے لیے عصمت کے ثبوت پر بھی دلالت کرتی ہے۔ عصمت کا مطلب سمجھتے ہیں؟ عصمت کا معنی ہوتا ہے کہ جیسے انبیاء معصوم ہوتے ہیں، جیسے فرشتے معصوم ہوتے ہیں، اسی طریقے سے یہ حضرات بھی معصوم ہیں۔ کون؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، یہ حضرات بھی کیا ہیں؟ انبیاء کی طرح معصوم ہیں۔ یہ اہل تشیع کا عقیدہ ہے۔ چنانچہ اسی آیت سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت بلا فصل کے اوپر بھی دلیل پیش کرتے ہیں، اور ان حضرات کے لیے عصمت کے ثبوت کے لیے بھی دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہ حضرات کیا ہیں؟ معصوم ہیں، کیونکہ اللہ قرآن میں خود کہہ رہا ہے کہ اللہ تم سے گندگی کو صاف کر دینا چاہتا ہے اور تم کو پاک صاف کرنا چاہتا ہے۔ اور علامہ حلی نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ امام کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے، جو ان کے بڑے امام ہیں، علامہ ہیں، لہٰذا امامت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے ثابت ہو گئی۔ اب سب سے پہلے آپ آیت تطہیر کا شان نزول سنیں۔
شان نزول کسے کہتے ہیں؟ شان نزول بولتے ہیں وہ پس منظر جس کے اندر آیت کا نزول ہوتا ہے، وہ حالات جس میں آیت کو نازل کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس کے اندر بھی 3 فریق ہیں۔ سب سے پہلا جو فریق ہے وہ اہل تشیع کا ہے، شیعوں کا ہے۔ وہ کہتے ہیں، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شان میں ہی نازل ہوئی ہے، اس کے علاوہ اور کسی کے لیے نازل نہیں ہوئی۔ دوسری طرف اہل سنت والجماعت، یعنی پوری دنیا کے جو اہل سنت والجماعت ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ آیت محض ازواج مطہرات کی شان میں نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں، آپ کی جو ازواج مطہرات ہیں، ان کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اور تیسرا جو فریق ہے وہ محققین اہل سنت والجماعت کا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے اندر ایک عام ہے اور ایک محققین اہل سنت والجماعت ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ آیت کا یہ نزول اگرچہ ازواج مطہرات کی شان میں ہی ہوا ہے، مگر چونکہ اعتبار عام لفظ کا ہوتا ہے، لفظ کے عموم کا ہوتا ہے، نہ کہ خصوص کا، لہٰذا آیت کے مصداق میں دیگر اہل بیت بھی داخل ہیں۔ اب 3 طرح کے لوگ ہوئے۔ سب سے پہلے اہل تشیع، وہ اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ صرف 4 لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ دوسرا فریق عام اہل سنت والجماعت، وہ کہتے ہیں صرف ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوئی۔ تیسرا فریق محققین اہل سنت والجماعت، وہ کیا کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ آیت کریمہ خاص ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن اعتبار کس کا ہوتا ہے؟ عام لفظ کا ہوتا ہے، خصوص کا اعتبار نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آیا؟ خصوص کا مطلب جیسے قرآن کی ایک آیت ہے، اس کو آپ سمجھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی جو مسجد بنائی ہے، مسجد نبوی سے پہلے جو مسجد کی بنیاد رکھی گئی ہے، وہ کون سی مسجد ہے؟ مسجد قباء۔ کون سی مسجد ہے؟ مسجد قباء، جس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے ارشاد نازل فرمایا، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ۔ یہ سب سے پہلی مسجد ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے۔ اب صحابہ کرام نے ایک دوسرے موقع پر اللہ کے نبی سے مسجد اس آیت کے بارے میں سوال کیا کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ مسجد نبوی کی طرف، مسجد نبوی کو اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ہادہ مسجدی ہادہ، یعنی یہ جو میری مسجد ہے اس کے بارے میں، اور کس کے بارے میں؟ اب کوئی یہ کہے کہ یہ آیت تو نازل ہوئی ہے قباء کے بارے میں، اب اسے مسجد نبوی اب پوری دنیا کی کوئی مسجد مراد نہیں ہو سکتی ہے، یہ غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ اس لیے کہ یہ فقہا کا قاعدہ ہے، محدثین کا اور مفسرین کا یہ ضابطہ ہے کہ جب کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو اعتبار لفظ کے عموم کا ہوتا ہے، نہ کہ جس وجہ میں نازل ہوئی ہے بس وہی مراد ہو اور بقیہ ساری دنیا کو بھول جاؤ، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ورنہ پھر اس آیت پر بھی اعتراض ہو جائے گا اور اللہ کے نبی پر بھی اعتراض ہو جائے گا کہ جب یہ مسجد قباء کے لیے نازل ہوئی تو آپ نے مسجد نبوی کے لیے کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس آیت میں اللہ نے مسجد قباء کا نام نہیں لیا ہے، بلکہ کیا ہے؟ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، لہذا قیامت تک جو بھی مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی جائے گی وہ مسجد اس کے اندر شامل ہے۔ کیوں؟ اعتبار لفظ کے عموم کا ہوتا ہے، نہ کہ خصوص سبب کا۔ تھوڑا سا بھاری ہوگا لیکن سمجھ میں آئے گا، تھوڑا سا دماغ یوز کیجئے تو پھر انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا۔ یہ مفسرین کا اصول ہے، میں عربی میں اس کو بتا دوں جو اصول ہے، الاعتبار لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، یہ عربی میں قاعدہ ہے۔ اعتبار کس کا ہوتا ہے؟ لفظ کے عموم کا ہوتا ہے، نہ کہ خصوصیت سبب کا۔ تو ایسے ہی یہ آیت کریمہ اگرچہ نازل ہوئی ہے کس کے بارے میں؟ ازواج مطہرات کے بارے میں۔ کیسے پتہ چلا؟ یہ آیت شروع سے آپ دیکھیں،
سورہ احزاب کی یہ جو آیت ہے اس کو آپ شروع سے دیکھیں. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات کو حکم دے رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں قرار سے رہو. وَقَرْنَ، قرار پکڑو اپنے گھروں میں. کیا مطلب؟ بلا ضرورت گھر سے باہر نکل کر کے مٹر گشتی ادھر ادھر نہ جاؤ، کیونکہ تم نبی کی بیوی، تم آئیڈیل ہو پوری امت کے لیے. پوری امت کی ماں امہات المؤمنین کہا جاتا ہے. نبی کی بیویاں پوری امت کی مائیں ہیں. لہذا اللہ رب العزت کچھ خصوصی احکام دے رہے ہیں. کیا فرمایا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. تو یہ اللہ تعالیٰ کس سے فرما رہے ہیں؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں کہ تم گھر میں بیٹھے رہو، یا حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں؟ وَقَرْنَ جو عربی جانتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ یہ جمع مؤنث کا صیغہ ہے. کرنا کس کا صیغہ ہے؟ جمع مؤنث کا صیغہ ہے. کیا مطلب؟ جمع مؤنث کا مطلب ہوتا ہے مؤنث کی جو جمع آتی ہے. مؤنث کے 3 صیغے آتے ہیں. ایک ہوتا ہے واحد کا، ایک ہوتا ہے تثنیہ کا، ایک ہوتا ہے جمع کا. یہ کون سا صیغہ ہے؟ جمع مؤنث کا صیغہ ہے. یہ مؤنث کو مخاطب کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. جو فیمیل ہو اس کو مخاطب کرنے کے لیے، مذکر کے لیے یوز نہیں ہوتا ہے. اب شیعہ الٹی چال چل رہے ہیں، کہہ رہے حضرت علی کے بارے میں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. کرنا کون سا صیغہ ہے؟ جمع مؤنث کا صیغہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤنث ہیں. عجیب صورتحال ہے. جس کے پاس کچھ علم ہی نہیں ہے وہ آتا ہے قرآن کی تفسیر کرنے. ہمیں تو بہت ہنسی آتی ہے. کرنا جمع مؤنث کا صیغہ ہے. جیسے آپ کو کسی کو کہنا، چونکہ انگلش میں تو سب برابر ہیں، کسی آدمی کو بلانا ہے تو بھی کم بولیں گے، کسی عورت کو بلانا ہے تو بھی کم بولیں گے، پلیز کم، ہے کہ نہیں؟ لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے. عربی میں الگ الگ صیغہ ہے. ایک آدمی کو بلانا ہے تو کیا بولیں گے؟ تعال. کیا بولیں گے؟ تعال. ایک عورت کو بلانا ہے بولیں گے تعالی. یاد کر لیجئے. ارے عرب جانا ہے تو پہلے سے عربی سیکھے رہیے تب نا آپ کو وہاں بولنے میں آسانی ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دونوں کے صیغے الگ الگ ہیں عربی کے اندر. ایسے ہی نہیں کہ ایک ہی ڈنڈے سے گئیوں کو ہانک دیا جائے، بھینسوں کو ہانک دیا جائے. ایسا نہیں عربی میں. یہ تو ایک کے لیے ہوا. 2 آدمی کو بلانا ہے تو اس کے لیے الگ صیغہ ہے. انہیں کہ 2 آدمی کے لیے بھی کم نہیں. اچھا 2 کے علاوہ 3 کو بلانا ہے اس کے لیے الگ صیغہ ہے. عربی جیسی زبان ہے اس کے آگے دنیا کی کوئی زبان 1 سیکنڈ کے لیے کھڑی نہیں ہو سکتی ہے. یہ میرا چیلنج ہے پوری دنیا کے ماہرین زبان کو. جس کو اگر چیلنج ہو، یہ فخر ہو کہ ہم انگلش میں بہت زیادہ کمانڈ رکھتے ہیں، تو آ جائے ذرا سامنے. عربی زبان کے سامنے الحمدللہ انگلش کے اندر بھی ہم نے ڈپلومہ کیا ہے. 1 سیکنڈ کے لیے دنیا کی کوئی زبان عربی کے سامنے ٹک ہی نہیں سکتی ہے. کیونکہ یہ اللہ کی زبان ہے، یہ قرآن کی زبان ہے، یہ فرشتوں کی زبان ہے. یہ میرا چیلنج پوری دنیا کے لوگوں کے لیے. کیونکہ عربی زبان کو بھی میں نے پڑھا ہے اور انگلش کو بھی پڑھا ہے، اور ہندی اور اردو کو تو جانتا ہی ہوں. اس کے علاوہ کوئی اور زبان جانتا ہو تو بتائیں. الحمدللہ عربی زبان کے اندر جو وسعت اللہ نے عطا فرمائی ہے. صرف گھوڑے کے نیم سے آپ دیکھیں گے عربی میں 800 نام گھوڑے کے ہیں. 800 الفاظ گھوڑے کے لیے آتے ہیں. 800 الفاظ. اب آپ سوچیں کسی بھی زبان کے اندر بہت زیادہ ہوگا 100 لفظ ہوں گے گھوڑے کے لیے. ذرا سی چینجنگ اس کے لیے دوسرا ورڈ آ جائے گا. ذرا سی چینجنگ اس کے لیے دوسرا ورڈ آ جائے گا. عربی زبان اتنی نزاکتوں والی زبان ہے. سمجھ میں آیا؟ کوئی زبان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. مجھے وہی حیرت ہوتی ہے اہل تشیع کے اوپر کہ جو آیت اللہ کے نبی کی بیویوں کے لیے نازل ہو رہی ہے، آپ کہہ رہے نہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. اب میرا دوسرا سوال ہے، یہ بتاؤ اللہ کرنا فرما رہے ہیں نا، کرنا یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ ان لوگوں کی بات سمجھ میں آئے گی جنہوں نے
عربی زبان کے جو ماہر ہوں گے، ورنہ عوام کے لیے تو سب برابر ہے۔ تو کرنا جو ہے جمع مؤنث کا صیغہ ہے، یہ مرد کے لیے بولا ہی نہیں جا سکتا۔ ایک عام آدمی بھی اگر عرب میں بول دے تو اس کو سب سمجھیں گے انتہائی جاہل آدمی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ بول دیں گے۔ قرآن تو سب سے زیادہ فصیح و بلیغ کتاب ہے۔ جس وقت قرآن کا نزول ہوا ہے اس وقت اہل عرب کی جو باندیاں تھیں وہ اشعار عربی میں کہا کرتے تھے، مشاعرہ عرب میں ہوا کرتا تھا ہر سال، بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء وہاں پر آیا کرتے تھے اور ان کا کوئی جواب نہیں تھا فصیح اللسانی کے اندر۔ لیکن جب قرآن کا نزول ہوا اور سورہ کوثر نازل ہوئی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، جو شاعر سب سے فرسٹ آتا تھا، فرسٹ پوزیشن حاصل کرتا، تو اس کا جو شعر ہوتا تھا وہ خانہ کعبہ پر لٹکا دیا جاتا تھا۔ پورے سال لوگ آتے تھے دیکھنے، اوہو کون شاعر ہے بھیا، اوہ فرزدق شاعر ہے، اس کا شعر سب سے بڑھیا، اس مرتبہ پورے شعراء میں سب سے اچھا شعر، کہ وہ سب سے فصیح و بلیغ اس کا شعر تھا۔ اور وہ چیلنج ہوتا تھا پورے سال کے لیے، اگر کسی میں دم ہے تو اس سے بڑھیا کہہ کر کے دکھا دیں اور یہاں پر ٹانگ دیں۔ پورے سال کوئی ٹانگ ہی نہیں پاتا تھا، پھر دوسرے سال مسابقہ ہوتا تھا، کمپٹیشن ہوتا تھا، اس میں جو پوزیشن لاتا تھا پھر اس کا شعر ٹانگا جاتا تھا۔ قرآن میں جب سورہ کوثر نازل ہوئی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اس کو لکھ کر کے خانہ کعبہ پر لگا دیا گیا۔ اب آئیں سب مشاعرے کے لیے، دیکھیں پہلے ہی سے لگا ہوا ہے، کون شاعر کا بھیا، کہاں قرآن کا ہے، دنیا کے کوئی شاعر کا نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ سارے کے سارے شاعر وہاں پر اپنے سر کو پٹخے اور پوری صلاحیت وہاں پر جھاڑ دیے، لیکن 3 آیت سے اعلیٰ کلام نہیں کہہ سکے آج تک۔ پوری دنیا کو قرآن کا چیلنج۔ اب جب اس وقت کے شعراء نہیں کہہ سکے تو آج کے خاک کہیں گے؟ آج کے خاک کہیں گے جو گوگل سے چوری کر کر کے آرٹیکل لکھتے ہیں؟ آج کل کے جتنے آتھرس ہیں، جتنے مصنفین، وہ کیا کرتے ہیں؟ یہاں کا اٹھا لیے، تھوڑا سا وہاں سے اٹھا لیے، تھوڑا سا وہاں سے اٹھا لیے، چھاپ دیے، کتاب بن گئی۔ کچھ علم ہوتا ہے ان کو؟ الو کے پٹھے ہوتے ہیں، سب زیرو ہوتے ہیں، نیل بٹن سناٹا ہوتا ہے، کچھ نہیں آتا ہے۔ یہ صورتحال ہے، صحیح کہہ رہا ہوں میں آپ سے؟ ہم لوگ تو پوری کتاب کی پروف ریڈنگ کرتے تھے بیٹھ کر کے، کتنی کتابیں الحمدللہ ہم لوگوں نے پروف ریڈنگ کی ہے، تب جا کر کے چھپی ہے وہ کتاب۔ اکثر کتابوں کے اندر غلطی رہتی ہے، بہت سی کتابوں میں نے آپ کو بتایا ہے بہت سی چیزیں غلط چھپی ہوئی ہیں۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، دیکھیے چھپا ہوا ہے نا، من المسلمین، من نہیں ہے، وجعلنا مسلمین، چھپ گیا ہے، اب وہ چھپتا چلا جا رہا ہے۔ پبلیشر کو خالی کمانا ہے، اب وہ کاہے جائے گا صحیح کروانے؟ اس کو کیا پڑی ہے بھیا، وہ کاہے صحیح کروائے گا؟ اس کو کروڑوں روپیہ مل رہا ہے، وہ کیوں صحیح کروائے گا؟ یہ بتائیے۔ امت غلط پڑھ رہی، غلط پڑھتی رہے، یہ صورتحال ہے۔ اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ کتاب میں لکھا ہے۔ ارے بھیا تو کتاب میں لکھا جانتے ہو، کتاب کہاں سے آتی ہے وہ ہم جانتے ہیں۔ کتاب میں لکھا گیا تو حدیث کی کتاب میں سے نا، وہ حدیث کی کتاب جو ریئل کتاب ہے وہ تو تم نے پڑھا نہیں ہے، غلطی اس کے اندر ہے، تو کیسے تم کو پتہ چلے گا؟ کوئی شاخ کو پکڑے ہے، کوئی جڑ کو پکڑے ہوئے ہیں، کوئی ٹہنی کو جانتا ہے، کوئی جڑ کو جانتا ہے، تو وہ شاخی کے بارے میں جانے گا نا کہ جڑ تک پہنچ جائے گا۔ تو یہ قرآن کریم کا جو چیلنج ہے وہ قرآن کریم کی زبان کا، فصاحت و بلاغت کا، اور قرآن کریم نے چیلنج کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، قرآن کریم کی ایک صورت کے مثل کوئی بھی پیش کر کے دکھا دو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے سارے شہداء کو بلا لو، گواہوں کو بھی بلا لو، جس سے مدد لینا چاہو لے لو۔ آج بھی کچھ الو کے پٹھے یوٹیوب کے اوپر اپنے سستی شہرت کے لیے چینل بنا کر کے شہرت حاصل کرنے کے لیے کہتے ہیں ہم نے قرآن کے چیلنج کو ایکسیپٹ کر لیا۔
ایک سچ والا صاحب ہے، سچ والا، کچھ دن عرب کنٹری میں رہے، تھوڑی بہت عربی سیکھ لیا، کیا کہنے لگے؟ آئی ایکسیپٹ قرآن چیلنج، میں نے قرآن کے چیلنج کو میں ایکسیپٹ کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے کیا لکھی؟ ایک سورہ کووید، کیا لکھی؟ جو کورونا آیا تھا نا، اس کے اوپر پوری سورت انہوں نے بنائی ہے۔ کیا نام لکھا ہے؟ سورۃ الکووید۔ اچھا، کیا لکھا ہے اس میں؟ سب قرآن سے چوری، سارا جتنے بھی آئیں گے سب قرآن سے چوری کریں گے، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں ان کے اندر۔ جانتے ہیں کیا بنا رہے ہیں؟ الکووید ملکووید وما ادراک ملکووید۔ تو قرآن سے تم چوری کر رہے ہو۔ یہ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ۔ قرآن کا لفظ کہے لے رہے ہو؟ قرآن کا اسلوب کہے لے رہے ہو؟ اپنا بناؤ کچھ جمع تو اپنے اندر، اور اس میں بھی غلطی۔ چنانچہ ہمارے سینئر ہیں، امریکہ کے اندر رہتے ہیں، مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب، انہوں نے اس کا جواب بھی دیا ہے، اور تقریباً 15 آبجیکشن خالی اس کی صورت پر ہوتا ہے گرامر کے حساب سے۔ سوچ لیں آپ، گرامر کے حساب سے، اور قرآن کے کسی آیت کے اوپر کوئی بڑا سے بڑا عربی کا ماہر اسپیشلسٹ آ جائے، آج تک ایسے انگلی نہیں رکھ سکتا۔ اور کس پر نازل ہوا وہ قرآن؟ اس شخص کے اوپر جس نے کسی سے لکھنا پڑھنا ہی نہیں سیکھا۔ آج تم دنیا بھر کی ڈگری حاصل کر لو، اس کے بعد بھی تم اس کے معیار کے کلام کو نہیں پہنچ سکتے، اور وہ شخص جس نے کسی کے سامنے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا اور اچانک ایسا کلام پیش کرنے لگا کہ وہ کلام اتنا بلیغ اور اتنا فصیح ہے کہ پوری دنیا عرب اس کے سامنے عاجز و قاصر ہے، یہی قرآن کے حق ہونے کی دلیل، کوئی اس کا مثل نہیں پیش کر سکتا۔ اگر دم ہے تو پیش کر کے دکھا دو، قرآن کا چیلنج ہے۔ ایک ایسے ہی کوئی مہنت ہیں، آریہ مہندر آریہ پال نام سے، ان کا بھی ہم نے سنا تو انہوں نے کہا ہم نے قرآن کے چیلنج کو ایکسیپٹ کر لیا۔ اچھا بھیا کیا بنایا ہے کہ قرآن میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو میں نے بنایا ہے بسمی اوم۔ بڑا کمال کر دیا یار آپ نے، بسمی اوم بنا دیا، اور آگے بسمی اوم الحی القیوم۔ اچھا دیکھیے کتنی بڑی چوری۔ اب دیکھیے ان کی چوری، دیکھیے 3 جگہ چوری کیا انہوں نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سے اللہ کو نکالا، اوم کو لگا دیا۔ یہ تو بچہ بھی کر لے گا یار، تم نے کون بہت بڑا تیر مار لیا۔ اور پھر کیا کیا؟ الرحمن الرحیم کو ہٹایا، اور آیت الکرسی آپ میں سب لوگوں کو یاد ہوگی، آیت الکرسی پڑھیے۔ اللہ، ارے پڑھیے، آیت الکرسی نہیں یاد ہے کیا؟ هو الحی القیوم، تیسرے پارے میں سے الحی القیوم لیا، الرحمن الرحیم کو ہٹایا، الحی القیوم کو لگا دیا، کہ ہم نے قرآن کے چیلنج کو ایکسیپٹ کر لیا۔ اتنا بڑا بے وقوف تو دنیا میں پیدا نہیں ہوا ہوگا، اتنے بڑے چوری، الٹا سینہ زوری۔ قرآن ہی کی آیت کو چرا کر کے تم لگا دو گے اور کہو گے کہ کوئی سمجھے گا نہیں، اتنے الو کے پٹے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور خود اسی کے جو فالوورز ہیں انہوں نے خود اس کی لے کر دی۔ اس طرح کے لوگ ہیں، مر جائیں گے لیکن قرآن کے چیلنج کو قبول نہیں کر سکتے۔ اللہ کا چیلنج اور قیامت تک کے لیے چیلنج ہے، اور جب نہیں قبول کر سکتے ہو تو آ جاؤ دامن اسلام کے اندر۔ اسی کے اندر عافیت ہے، اسی کے اندر راحت ہے، اسی کے اندر امن ہے، اسی کے اندر سکون ہے۔ ورنہ کیا ہوگا؟ جسم کا چاٹ پات بنتا رہے گا، 4 حصہ، اوپر والا برہمن کا، بیچ والا شتری خالی لڑنے کے لیے، اور نیچے والا کس لیے؟ اچھوت۔ یہ کون تعلیم دے رہا؟ میرا مذہب نہیں تعلیم دیتا بھائی، میرا مذہب تو کہتا ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز، یہ میرا مذہب تعلیم دیتا ہے۔ یہ آپ کے یہاں ایک جسم کے 4 حصے کیے جاتے ہیں، میرے یہاں نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے آ جاؤ دامن اسلام کے اندر اگر ایکوالٹی چاہتے ہو، مساوات چاہتے ہو، ورنہ 4 حصوں میں ہمیشہ بٹے رہو گے۔ اگر دلت ہو تو کبھی تم کو برہمن والا مقام نہیں مل سکتا ہے، مر جاؤ گے نہیں ملے گا۔ اور آپ نے پڑھا ہوگا ابھی نیوز کے اندر، ایک دلہے صاحب کی بارات نکلی، SC ST سے تھا، OBC سے تھا، نچلے ذات سے تھا،
تو بیچارہ سوچا لاؤ آج گھوڑے پہ بیٹھ لیں، آج موقع ملا ہے بیٹھنے کا، خوشی کا دن تھا، اور گھوڑا وڑا سجوا کر کے اس کے لیے لایا گیا، بیٹھا ٹھاٹ سے، جا رہا تھا بارات میں، ایک برہمن کا گھر پڑ گیا راستے میں، اس کے سامنے سے وہ بیچارہ دلت گھوڑے پہ بیٹھ کے جا رہا تھا، بس اس کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ وہ برہمن صاحب جو جسم کا سب سے پوتر حصہ ہے، جو اس سے بنے ہیں، ان کے گھر کے سامنے سے جو پیر کے نیچے والا حصہ ہے وہ کیسے بیٹھ کے چلا جائے گا گھوڑے پر، مار مار کر کے اس کی جان لے لیا۔ یہ عدالت ہے، یہ ایکوالٹی، یہ مساوات ہے تمہارے یہاں؟ اور تم آؤ گے ہمیں مساوات سکھانے، تم آؤ گے ہمیں مساوات سکھانے؟ اب میرے نبی کا واقعہ سن لو، میرے نبی کا واقعہ سنا دوں، آج کا نہیں، آج سے 1400 سال پہلے، تو آج بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کہہ کر کے بیٹی کا ریپ کیا جا رہا ہے، میرے نبی کا واقعہ سنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، جلوہ افروز ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، جنگ فتح ہوتی ہے، جب جنگ کے اندر فتح ہوتی تھی تو کیا کرتے تھے، وہاں کے جو غلام تھے، جو باندی، جو قیدی ہوا کرتے تھے، ان کو گرفتار کر کے لایا جاتا تھا۔ حاتم طائی کا آپ حضرات نے نام سنا ہو، حاتم طائی کے نام سے بچہ واقف ہوگا، یہ حاتم طائی صحیح میں ایک انسان گزرے ہیں، ان کے صاحبزادے مسلمان ہوئے تھے، عدی بن حاتم، ان کا جو دور تھا اللہ کے نبی سے پہلے کا دور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ حضرت حاتم طائی جو تھے، ان کی بیٹی تھی صفانہ، وہ بھی قیدی بنا کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں لائی گئی، ہاتھوں میں ہتھکڑی، پورا جسم گرد سے آلود، ظاہر سی بات ہے جنگ کے بعد کے کیسے حالات رہتے ہیں، چہرہ بالکل گرد آلود، سر کے اوپر کوئی دوپٹہ نہیں، پورا ننگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب حاضر ہوئے لے کر کے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، وہ مسلمان نہیں تھیں، وہ غیر مسلم تھیں، مسلمان نہیں تھیں، اسلام نہیں لائی تھیں، لیکن اسلام کیا درس دیتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نگاہ پڑی ہے حضرت صفانہ کے اوپر اور دیکھا کہ اس کے سر کے اوپر دوپٹہ نہیں ہے، فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور اپنی کملی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر عطا فرمائی، کسے؟ حضرت بلال حبشی کو، اور کہا کہ اے بلال یہ چادر لے اور بیٹی کے سر پر ڈال، بیٹی کہہ کر کے مخاطب کیا۔ کس نے مخاطب کیا ہے؟ میرے نبی نے، اور خالی چلایا نہیں ہے، کر کے دکھایا ہے، کر کے دکھایا ہے۔ اس کے اوپر آبجیکشن کیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے نبی، ارے آپ کی مبارک چادر وہ ہم اس کے اوپر ڈال دیں، مسلمان بھی نہیں ہو تو قیدی بنا کر کے لائی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جملہ کہا تھا، وہ جملہ تاریخ کے اندر آج بھی محفوظ ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا a daughter is a daughter whether of a friend or a fool، بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے دوست کی ہو یا دشمن کی، حدیث کے الفاظ۔ یہ کب کہا میرے نبی نے؟ جب بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، جب بیٹی پیدا ہوتی تھی اسے گاڑ دیا جاتا تھا، اس موقع پر میرے نبی نے پوری دنیا کو سب سے پہلے یہ نعرہ دیا کہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے دوست کی ہو یا دشمن کی ہو۔ اور میرے نبی نے اپنی نورانی چادر کو نکال کر کے حضرت صفانہ رضی اللہ عنہا جو بعد میں اسلام لائیں، حضرت صفانہ کے سر کے اوپر ڈالنے کا حکم حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو دیا۔ ادھر چادر ڈالی جاتی ہے، حضرت صفانہ فوراً اللہ کے نبی کے قدموں میں گر جاتی ہیں، کہا اللہ کے نبی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے نہیں کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، خود سے انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں، جتنی عزت جتنا اکرام مجھے اللہ کے نبی آپ سے ملا ہے کسی سے نہیں ملا۔ یہ ہے اسلام۔ اس لیے میں آج بھی کہتا ہوں اگر عزت چاہتے ہو تو اسلام کے اندر آ جاؤ، عافیت چاہو تو آؤ دامن اسلام میں،
یہ وہ دریا ہے کہ جس میں ڈوبتا کوئی نہیں. سمجھ میں آیا؟ اللہ دنیا کی بھی آگ سے محفوظ رکھیں گے تو آخرت کی آگ سے بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے. کم سے کم دنیا کی آگ سے تو محفوظ رہتا ہے جو کلمہ پڑھنے والا ہے، ورنہ دنیا ہی سے عذاب شروع ہو جاتا ہے، آگ سے جلنا شروع ہو جاتا ہے. بات کہاں سے نکلی؟ قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت کے اوپر. تو قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. یہ جمع مؤنث کا صیغہ ہے. یہ کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ عورتوں کے لیے بولا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اب یہ بتائیے اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کی بیویوں کے لیے فرما رہے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں قرار سے رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور جاہلیت کی طرح، جو پہلے جاہلیت کا زمانہ تھا اس میں بےہودگی اور بے حیائی اور بے شرمی یہ ساری چیزیں تھیں، اس کی طرح اظہار مت کرو. ولا تبرج الجاہلیت الاولی واقمنا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتینا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، واطعنا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. یہ بات ہوئی. یہ کس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں؟ ازواج مطہرات کے بارے میں فرما رہے ہیں. اب آپ کہیں کہ نہیں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، یہ حضرت حسین کے بارے میں ہے. کرے کاہے قرآن کریم کے اندر آپ لوگ قدر بیوت کر رہے ہیں؟ کیوں حدیث کو گڑھ گڑھ کر کے اسلام کے اندر آپ لوگ لگا رہے ہیں؟ اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف نہیں ہے، اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہونا ہے. اور کم سے کم اتنا تو سوچ لیا ہوتا کون سا صیغہ اللہ تعالیٰ یوز کر رہے ہیں. اتنی بڑی غلطی اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں؟ یہ بولیں عورتوں سے اور مراد لیں حضرت علی اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ. آپ خود سوچیں. لیکن اہل تشیع کہتے ہیں نہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ. اب کیا کریں؟ جب کوئی کہہ دے کہ کھٹوا یہیں گڑے گا، کوئی مجھ سے سوال کرنے کے لیے آتا ہے تو میں سب سے پہلے یہی پوچھتا ہوں بھئی سوال آپ جو کر رہے ہیں عمل کرنے کے لیے یا امتحان لینے کے لیے؟ پہلے بتا دیجیے. اگر مقصد آپ کا امتحان لینا ہے، آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں بھائی، آپ جائیے، کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کا یہاں بحث کرنے کا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ نے دیکھ لیا ہوگا اس سے پہلے کچھ لوگ دو پنے کا کاغذ لا کے ہم کو دکھاتے ہیں. 2 پنے کا کاغذ، ہم نے کاغذ نہیں دیکھا ہے. ایسے ایسے لوگ دنیا کے اندر ہیں. تو امتحان کے لیے اگر سوال کر رہے ہیں تو بھائی آپ اپنا راستہ، لکم دینکم ولی دین، آپ کے لیے آپ کا راستہ، میرے لیے میرا راستہ. ہاں اگر عمل کرنا ہو، سمجھنے کی نیت ہو، اصلاح کا ارادہ ہو تو میں آپ کی رہنمائی کر سکتا ہوں. لیکن آپ پہلے سے جب یہ سوچ لیے کہ میرا کھٹوا یہیں گڑے گا، اب چلیں مفتی صاحب کے پاس، کبھی ہدایت نہیں ہوگی اور نہ کوئی فائدہ ہوگا. میرا بھی ٹائم ویسٹ ہوگا، آپ کا بھی ویسٹ ہوگا. اس لیے ایک مرتبہ ہمارے پاس فون آیا، ایک قریبی کی کچھ مساجد میں سے 2 صاحب میں جھگڑا ہو گیا. منتخب حدیث کی تعلیم ہو رہی تھی، منتخب حدیث کے عشاء کے بعد تعلیم ہو رہی تھی، تبلیغی جماعت کے افراد تھے. کوئی حدیث آئی ہوگی، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ حدیث پڑھیں، جھگڑا نہ کریں. جو چیز سمجھ میں نہ آئے تو اسے علماء سے پوچھیں. بہت سی ایسی ٹرمز ہوتی ہیں، اصطلاحات ہوتی ہیں کہ وہ عوام کے لیے نہیں ہوتی ہیں. جیسے بایولوجی ہے، ایک سبجیکٹ ہے نا، میتھمیٹکس ایک سبجیکٹ ہے. اب اس کی کوئی ٹرم ہے یا اس کا کوئی فارمولہ ہے، وہ آپ کو میں بتا دوں. اب جیسے ہم گرامر پڑھاتے ہیں انگلش کے اندر، میں آپ کو ایک فارمولہ بتاتا ہوں، دیکھیے آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں. پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس، ٹھیک ہے. اس کا فارمولہ کیا ہے؟ سبجیکٹ پلس ہیز سلیش ہیو پلس تھرڈ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ. کیا سمجھ میں آیا بتائیے؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ نہیں آیا نا بھیا. جیسے ہر سبجیکٹ کی کچھ ٹرمز ہوتی ہیں نا، ایسے اسلام کے اندر بھی ٹرمز ہوتی ہیں. وہ آپ نہیں سمجھ پائیں گے جب تک سمجھیں گے نہیں. یہ بات پتہ نہیں کیوں سمجھ میں نہیں آتی ہے کچھ لوگوں کو. کہتے ہیں نہیں ہم ہی سمجھیں گے. تو پھر وہی ہوتا ہے کہ جب وتر استنجا کریں گے تو وتر کی نماز پڑھیں گے. کیا کریں گے؟ استنجا کریں گے تو کہیں گے نہیں ہم تو حدیث پڑھ کے عمل کرتے ہیں نا. تو کیا کرتے تھے؟ حدیث پڑھ کے جو عمل کرتے تھے، جب استنجا کرتے تھے وتر کی نماز پڑھتے تھے. کہ حدیث میں لکھا ہوا ہے.
اسی لیے کہتا ہوں بھیا، کسی عالم کی نگرانی میں ہم لوگ 17 سال 15 سال لگاتے ہیں، بیوقوف تو ہے نہیں۔ جیسے MBBS کی ڈگری ہوتی ہے، اس کا ڈبل لگتا ہے عالم بننے میں، 9-10 سال لگتا ہے صرف عالم کے اندر۔ اس کے آگے کی عربی ادب کی پڑھائی الگ ہوتی ہے، عربی کے اندر اسپیشلائزیشن ان عربک لٹریچر، پھر اس کے بعد تکمیل افتاء کے لیے تو بہت آگے کی پڑھائی ہوتی ہے۔ ایک ایک مسئلے پر کئی دن تک بحث چلتی ہے۔ ہم نے آپ کو اس سے پہلے ہی بتایا تھا، ایک مسئلہ آیا تھا کئی بطن کا، 35 بطن کا مسئلہ آیا تھا، 6 مہینے کے اندر وہ مسئلہ حل ہوا تھا۔ جانتے ہیں کتنے مفتیان کرام لگے ہوئے تھے؟ ہم سارے اسٹوڈنٹس 40 اسٹوڈنٹس 40، اور دارالافتاء کے جتنے مفتیان کرام تھے کم سے کم 10 مفتیان کرام، جو دن رات یہی کام ہی کر رہے ہیں، فتویٰ دینے کا کام۔ اب آپ سوچ لیں 50 لوگ مل کر کے ایک مسئلے کو حل کرنے میں کتنا ٹائم لگا تھا؟ 6 مہینے کا ٹائم۔ اب آج کا ایک عام آدمی نکلتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یہ ہم نے حدیث پڑھی ہے نا، شروع تو نے ایک حدیث پڑھی ہے نا، اور اس سے متعلق جو 20 احادیث اور ہیں وہ کہاں ہیں؟ وہ تو نے پڑھا ہے؟ ایک حدیث پڑھ کر کے کیسے فیصلے کر لیا؟ اب ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوم کی کوڑی پر تشریف لے گئے اور کھڑے ہو کر آپ نے پیشاب کیا اور واپس لے کر کے آئے۔ آپ نے یہ حدیث پڑھا، آج سے آپ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا شروع کر دیجئے، ہم جانیں۔ بخاری کی روایت ہے، پیٹنٹ روایت ہے۔ اتا سبات قوم فبالا وتوضأ فقام بالا قائما وتوضأ۔ اللہ کے نبی قوم کی کوڑی پر تشریف لے آئے، کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا، پھر آپ واپس لائے، آپ نے وضو کیا، پھر کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا شروع کر دو۔ ایک روایت نہیں ہے نا اس سے متعلق، اور حدیث میں کیا اللہ کے نبی نے فرمایا وہ پڑھا آپ نے، تو ایک روایت پڑھ کے کیسے فیصلہ کر دو گے؟ اور پھر آپ کے پاس وہ علم ہے کہ آپ وہ جانیں کہ وہ روایت کتنے درجے کی ہے، اس سے کون سا مسئلہ مستنبط ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جیسے مریض کا کام ہوتا ہے اپنے مرض کو ڈاکٹر کو بتلانا، اور ڈاکٹر کا کام کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے اس کے علاج کی تشخیص کرنا اور پھر اس کے بعد اس کے مطابق اسے دوا دینا۔ ایسے ہی دین کے بارے میں جو عوام ہیں، جن کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ 15 سال تک دین کے لیے دے سکیں، ایک ایک لفظ کو سمجھنے کے لیے وقت دے سکیں، تو پھر کیا کریں؟ وہ عوام میں آتے ہیں۔ ان کا کام یہ ہے کہ جو علماء اور مفتیان کرام ہیں، جب دین کا کوئی مسئلہ ہو تو ان سے جا کر کے پوچھیں۔ قرآن میں اللہ کا ارشاد، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہ بھی قرآن کے مطابق۔ اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو خود سے پڑھ کر کے عمل نہ کرو، اہل ذکر سے، اہل علم سے پوچھو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہارے پاس علم نہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام کے زمانے سے، اللہ کے نبی کے دور سے دیکھیں، صحابہ کرام اللہ کے نبی سے آ کر کے پوچھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں جو ماہر ہوا کرتے تھے، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو بھیجا ہے، بعض ممالک کے اندر حضرت معاذ بن جبل کو بھیجا یمن، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کا سرٹیفکیٹ دیا اور کہا سب سے بڑے قاری ہیں صحابہ، ان سے قرآن سیکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کے بعد صحابہ کے دور میں 7 فقہائے 7 تھے، 7 بڑے بڑے فقیہ تھے مدینہ کے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ان سے صحابہ کرام جا کر کے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی کے دور سے چلا آ رہا۔ اب اس میں سے دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کتنے بڑے محدث ہیں۔ 2 چیزیں الگ الگ ہیں، اچھی طرح سمجھیے گا، ایک ہے محدث اور ایک ہے فقیہ، ایک ہے محدث اور ایک ہے فقیہ۔ محدث کسے کہتے ہیں؟ محدث اسے کہتے ہیں جو حدیث کا حافظ ہوتا ہے۔ یہاں بہت سی اصطلاحات ہیں، دیکھیے ایک ہوتا ہے حافظ، ایک ہوتا ہے قاری، ایک ہوتا ہے عالم، ایک ہوتا ہے مفتی، ایک ہوتا ہے محدث، ایک ہوتا ہے فقیہ، یہ سب الگ الگ درجات ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سب سے زیادہ روایتیں مروی ہیں، کیا ہیں وہ؟ محدث ہیں لیکن فقیہ نہیں۔ مسئلہ پوچھنا ہے تو وہ بھی کس کے پاس جائیں گے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس جائیں گے، جبکہ ساری حدیثوں کو وہ نقل کرنے والے ہیں۔ بتائیے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کے کوئی حدیث کا جاننے والا ہو سکتا ہے؟ ساری حدیثوں کو وہ نقل کر رہے ہیں، لیکن جب مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے تو کس کے پاس جاتے ہیں؟ کس کے پاس جاتے ہیں؟ فقیہ کے پاس جاتے ہیں۔ فقیہ کسے کہتے ہیں؟ جو حدیث سے مسئلے کا استنباط کرتا ہے، حدیث سے مسئلے کا استخراج کرتا ہے۔ جیسے گیا اور بھینس آپ نے دیکھا ہے، تو بھینس سے جو دودھ نکالا جاتا ہے، آپ کو لگا دیا جائے دودھ نکالنے کے لیے، نکال لیں گے؟ ایسی دو لتی مارے گی کہ دانت بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ آپ تو کہیں نہیں ہمارے پاس گائے ہے، ہمارے پاس بھینس ہے، ہم تو نکال لیں گے، ذرا نکال لو، تو پکڑ کے لے جائیے ذرا گائے کے پاس اور بھینس کے پاس، کہیں نکالو، چلو بالٹی سامنے ہے، نکال لے گا ہر آدمی؟ کون نکالے گا؟ ارے جسے نکالنے کا طریقہ معلوم ہوگا بھیا وہ نکالے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے حافظ ہیں، حدیث ان کو یاد ہے، سب سے زیادہ صحابہ میں حدیث کے نقل کرنے والے، لیکن حدیث سے مسئلہ نکالنے کا طریقہ ان کو نہیں معلوم ہے، فقیہ نہیں ہے۔ لہذا جب مسئلے کی بات آتی ہے تو پھر کس سے رجوع کرتے ہیں؟ فقہائے سبعہ، وہ صحابہ کرام سے کہ جو فقیہ کہلاتے ہیں، جو حدیث سے، قرآن کریم سے مسائل کا استنباط کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آج کے دور میں بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں تو بڑی حدیث کا علم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ آپ کو علم ہے حدیث کا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ آپ کو حدیث کا علم ہے؟ نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں فقیہ کے پاس، آپ کو ضرورت نہیں ہے؟ مجھے تو بہت زیادہ آپ کے اوپر افسوس ہے بھائی، ایسا اتنا بڑا احمق تو کہیں نہیں ملا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو تو ضرورت ہے فقیہ کی، لیکن آج کا ایک بندہ پیدا ہوتا ہے کہتا ہے مجھے تو ضرورت نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ میرے پاس گوگل مفتی موجود ہے، اور گوگل پر جاتا ہے حدیث دیکھنے، وہیں پر پورن ویڈیوز دیکھنے لگتا ہے۔ ایسا مفتی ہے وہ، جائے گا حدیث دیکھنا اور نیچے ایڈز آئے گا، لڑکی، ننگی لڑکی آئے گی، اب دل تو شیطان تو ہے ہی، کہے گا کلک کر لے، اور یہ لکھا رہے گا کلک ہیئر، کیا لکھا رہتا ہے؟ کلک ہیئر۔ جہاں کلک ہیئر کیے بس اندر چلے گئے، اور ایسی گفا ہے وہ، ایسا آشرم ہے، وہاں سے کوئی واپس نہیں آتا ہے، جو گیا بس چلا گیا۔ اس لیے اللہ کے واسطے علماء کی ضرورت ہر دور کے اندر رہی ہے، اور جب کٹو گے تو گمراہ ہو جاؤ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جنت کے اندر بھی ضرورت ہوگی۔ اللہ رب العزت اہل جنت کو جب جنت میں داخل کر دیں گے اور ہر طرح کی نعمتیں، ہر طرح کی راحتیں عطا فرما دیں گے، پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، اے میرے بندو، کیا تم لوگ میری نعمتوں سے خوش ہو؟ سارے اللہ کے بندے کہیں گے اللہ تعالیٰ کیسے خوش نہیں ہوں گے، اتنی نعمتیں آپ نے عطا فرما دی، اور کچھ چاہیے؟ ارے اللہ تعالیٰ اتنا تو آپ نے عطا ہی کر دیا ہے، ارے اور کچھ؟ اب کیا چاہیے؟ وہاں چڑیا اڑ رہی ہے، دل میں آ رہا ہے کتنی خوبصورت چڑیا، اس کا گوشت کہیں کھاتے ہیں، وہ فوراً بھون کر کے آپ کے سامنے آ گیا، آپ کے دماغ میں یہاں سوس بھی ہونا چاہیے، ٹومیٹو سوس آ گیا، آپ سوچیں گے بہت سردی لگ رہی ہے، لحاف سے کیسے ہاتھ نکالیں سوس لگانے کے لیے؟ ارے آپ مت نکالیے حضور، ہاں جناب، اپنے ہاتھ کو اندر رکھیے، وہ سوس نکل کے خود لگ جائے گا۔ کیسے کھائیں؟ منہ کھول لے سکتے ہیں نا آپ، منہ کھول لیجئے، وہ منہ کے اندر چلا جائے گا۔ اتنی راحت اللہ آپ نے عطا فرما دی، اب کیا چاہیے ہم کو؟ اللہ کہیں گے ابھی ایک چیز باقی ہے، ابھی ایک چیز باقی ہے۔ اب سوچیں گے وہ لوگ کیا ہے بھائی، کہ ایک نعمت ابھی باقی ہے، بھئی کیا نعمت ہے؟ وہ لوگ سوچیں گے، تمام اہل جنت، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عطا فرمائے، آپ سب لوگ بھی سوچیں گے کیا نعمت ہے بھائی، کیا نعمت ہے؟ نہیں سمجھ میں آئے گا، بہت پریشان ہوں گے، کیا نعمت ہے؟ اللہ تعالیٰ سے جب مانگیں گے تب نہ اللہ عطا کریں گے۔ تو پھر جنت کے اندر اہل جنت علماء کے پاس جائیں گے، جنت کے اندر بھی علماء کے بغیر چارہ نہیں ہے، یہ سوچ لیں آپ، دنیا تو دنیا ہے، وہاں علماء کے پاس جائیں گے، بڑے بڑے علماء، صحابہ کرام بھی ہوں گے، بڑے بڑے علماء، تو علماء میں تو سارے ہوں گے بھئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر کے قیامت تک کے جو بڑے بڑے علماء، ان کا ایک پورا
گروہ پوری جماعت ان کی ہوگی. ان سے اہل جنت جائیں گے اور کہیں گے میرا ایک سوال ہے آپ لوگ حل کریں. اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے کہ ایک نعمت ہے جو ابھی باقی ہے اور ہمیں تو علم ہی نہیں کون سی نعمت. اللہ نے تو اتنی چیزیں عطا فرما دی. بھئی جہاں جانا چاہیں براق ریڈی, اور ایسا کہ یہاں سے چین جانا ہو پلک جھپکنے میں پہنچا دے گا آپ کو. آج آپ کا دل کر رہا ہے کہ آج چلیں گے اللہ کے نبی سے ملاقات کرنے ہیں. خوب بڑھیا سے آپ صبح صبح اٹھے, غسل کیا آپ نے اور خوب اچھا کپڑا پہنا, میک اپ کیا. میک اپ بھی کرنے کی ضرورت نہیں, میک اپ کی مارکیٹ لگے گی, میک اپ کی مارکیٹ لگے گی. اس مارکیٹ سے آپ گزر جائیں گے, آپ کا میک اپ ہو جائے گا. چہرہ بھی اگر آپ کو لگے کہ یہ چہرہ تھوڑا سا جم نہیں رہا ہے تو وہاں پر الگ الگ چہرہ آپ کو لگے گا خوبصورت, گندمی کلر, وائٹ کلر. کون سا چہرہ چاہیے, جو چہرہ چاہیے اسی کے مطابق آپ کا چہرہ ہو جائے گا. ایسا میک اپ ہوگا. میک اپ بھی کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ کے نبی کے پاس جانا ہے, براق ریڈی ہے, تیار ہو, فوراً بیٹھے فوراً پہنچا دے گا. ایسا وہاں پر سسٹم ہوگا. اور ایسا اللہ نے وہاں انتظام کیا ہے کہ ہماری عقل وہاں تک سوچ ہی نہیں سکتی. یہ سب جو ہم بتا رہے ہیں کچھ نہیں ہے. مالا عین رأت, کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے. ولا اذن سمعت, کسی کان نے سنا نہیں. ولا خطر علی قلب بشر, کسی انسان کے دل پر اس کا خیال نہیں گزرا. اور جو ہم لوگ بتا رہے ہیں یہ آپ کو, یہ تو صرف ایک سمجھ لیجئے ایک مثال, ایک نمونہ دنیا کے طور پر ہم بتا رہے ہیں. چونکہ دنیا کی چیزوں سے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں, کمپیئر کر سکتے ہیں. جو چیزیں ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے وہ ہم کیسے بتا سکتے ہیں. اب آپ ذرا سوچ لیں کہ اگر جنت کی ایک حور یہ اپنا پورا, یہ پورا ہوتا ہے نا, اس کو آسمان سے نیچے یوں لٹکا دے ایسے, بس اس سے کیا ہوگا, سورج کی روشنی ماند پڑ جائے. اپنا تھوک اگر سمندر کے اندر گرا دے تو سمندر جو کھارا ہے وہ سارا کا سارا شیریں پانی کے اندر تبدیل ہو جائے. ایک حور کا جب یہ حال ہے تو آپ بتائیں کہ پھر جنت کا نقشہ کیا ہوگا. کوئی جان ہی نہیں سکتا. وہ تو اللہ کیا عطا فرمائیں گے. اللہ خود فرماتے ہیں کہ تمہیں اس کا علم ہی نہیں, اللہ کیا عطا فرمائیں گے. اب اس جنت کے اندر جب علماء کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ ایک نعمت کیا ہے, اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں, ہم لوگوں کو علم نہیں, ہم لوگوں نے بہت غور کیا. تو علماء کہیں گے ہاں ابھی ایک نعمت باقی ہے, ابھی ایک گفٹ باقی ہے. وہ کیا ہے, دیدار الہی. کیا ہے, کیا ہے بھائی, اللہ کا دیدار تو ابھی ہوا نہیں. اللہ کا دیدار ایسے نہیں ہو پائے گا نا. اللہ کا دیدار کب ہوگا, ہم لوگ پہلے جنت میں چلے جائیں گے اور جنت میں سب لائف سیٹل ہو چکی ہے اور ایسی سیٹل ہے کہ اب کبھی بھی وہاں سے نکلنے کا بھی اندیشہ نہیں. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو تو شیطان نے بہکا کر کے نکال دیا اور ہم لوگ بھی آ گئے دنیا میں. اور ہمارے استاذ تھے حضرت مولانا عبدالستار صاحب, پورا معروفی, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. حضرت انتقال فرما گئے. دادا دادا ہم لوگ ان کو کہا کرتے تھے, دادا کہتے تھے. سارے طلبہ, سارے اسٹوڈنٹس ان کو کیا کہتے تھے محبت سے, دادا دادا. سب لوگ ان کو دادا, پورے مدرسے میں سب لوگ دادا کہا کرتے, دادا کہتے. تو ایسے ہی وہ چٹکلا, علمی چٹکلا بتاتے رہتے تھے. تو انہوں نے اسی پر ایک علمی چٹکلا بتایا کہ گیہوں دیکھا ہے, گیہوں. ایک بار انہوں نے پوچھا ہم لوگوں سے, گیہوں دیکھا ہے, کہا کہ گیہوں اپنا سینہ چاک کیے ہوئے, دیکھے بیچ سے پھٹا ہے, وہ اس کا سینہ ہے, وہ اسے کیا کیے, چاک کیے ہوئے. جیسے آپ لوگ گرل فرینڈ کے چکر میں آ کے چاک کر لیتے ہیں. چاک کیے ہیں لگ رہا ہے, نہیں کیے نا, تو کہاں ہنس رہے, ہنسے تو پھنسے. اس کا مطلب دیر از سم تھنگ فشی ان دا باٹم, دال میں کچھ کالا ہے. چلیے بھائی, آپ تک معاملہ محدود رہے, ہم تک نہ آئے. دادا نے کیا کہا, اپنا سینہ چاک کیے ہوئے ہیں. کبھی دیکھا ہم لوگوں نے کہا ہاں, بیچ میں سے تو ایسے رہتا ہے. چاول دیکھا ہے, چاول میں کہیں ایسے ہے نہیں, تو گیہوں میں کیا ہے. ہاں دادا یہ بات تو ہے, کاہے گیہوں اپنا سینہ چاک کیے. ہم لوگ ایسے ہی ٹھیٹھ بھاشا میں بولتے تھے دادا سے. دادا نے کہا
جب گیہوں نے یہ سنا، علمی چٹکلا ہے، اس کا حدیث سے قرآن سے کوئی تعلق نہیں. اب یہ کہ آپ بتائیں مفتی صاحب نے بتایا ہے، ارے بھائی ہم علمی چٹکلا سنا رہے ہیں. جیسے لطیفہ ہوتا ہے، مزاحیہ جملہ ہوتا ہے، ایسے ہی نے دادا نے سنایا. جب گیہوں نے یہ سنا کہ بابا آدم مجھے کھانے کی وجہ سے جنت سے نکال دیے گئے اور دنیا میں پھینک دیے گئے، اس کو اتنا صدمہ بیچارے کو ہوا، اتنا صدمہ ہوا کہ اس نے اپنا سینہ ہی چاک کر لیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انہوں نے چٹکلا سنایا تھا. تو ہم لوگوں کو اس کا صدمہ ہے نا کہ بھئی لائف سیٹل ہو گئی ہے، کوئی جاب اچھی کمپنی مل گئی، پتہ نہیں کب کمپنی نکال دے. بھئی خدشہ لگا رہتا ہے نا. ہر انسان کے پاس ہر وقت عزت نہیں ہے. کسی کے پاس ابھی زوال ترقی ہے، پھر وہ زوال میں تبدیل ہو جاتی ہے. کوئی ابھی زوال کا شکار ہے، پتہ چلا کہ اللہ نے اس کی تقدیر کو چینج کیا ہو، اس کی لائف جو ہے وہ بدل گئی. جو کل کا فقیر تھا آج کا بادشاہ بنا ہے، آج کا بادشاہ کل کا فقیر. میں نے ایک واقعہ جنید بھائی کے گھر سنایا بھی تھا. ان کے گھر مستورات کا پروگرام تھا تو اس میں نے ایک واقعہ سنایا تھا. اذان کتنے بجے ہیں؟ 7:45 کی ہے، وقت نہیں. مختصر بتا دیتا ہوں کہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العبر کے اندر ایک سچا واقعہ نقل کیا ہے. اصفہان کے اندر جو امیر اصفہان تھا، اصفہان کا جو رئیس تھا، اس کی وہ اور اس کی اہلیہ دونوں بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے اور دسترخوان لگا ہوا تھا. اس میں ہر طرح کا ساز و سامان موجود ہے، کوفتہ بھی ہے، چکن بھی ہے، مٹن بھی ہے، فرائی بھی ہے، سیخ کباب بھی ہے، بریانی، ساری چیزیں لگی ہوئی تھی. اتنے میں دستک ہوئی دروازے پر. کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. کون ہے بھائی؟ ڈسٹرب کرنے آ گیا. کباب میں ہڈی بن کے ہوتا ہے نا، کھانے کے موقع پہ کوئی آ جاتا ہے تو بھائی دیکھو کون ہے دیکھو. امیر نے کہا دیکھو یہ کون ہے. تو ایک فقیر تھا. کہا فقیر ہے، آواز لگا رہا ہے کہ بھوکا ہے، میں بھوکا ہوں، کوئی کھانا کھلا دے، کوئی اللہ کا بندہ ہے جو میرا پیٹ بھر دے. فقیر نے کہا لو لے جاؤ. امیر جو تھا اس نے کہا لے جاؤ. کھانا لے جا کر کے اس نے دیا کہ فقیر کو دے دو. یہ لے کر کے گئی دینے کے لیے. دروازہ کھولا جو ہی اس کے چہرے پر نظر پڑی، چیخ ماری اور گر گئی. اس کی بیوی تھی. اور امیر کا برا حال. اس سامنے سیخ کباب جب منہ میں ڈالنا جا رہا تھا وہ چھوڑ کے بھاگا. اہلیہ چیخ مار کے گر گئی ہے، تب سیخ کباب منہ میں جائے گا؟ حلق کے نیچے اترے گا؟ دوڑ کے بھاگا. اب دیکھا وہاں پہ تو اہلیہ بیچاری گری ہوئی ہے، چیخ رہی ہے. پوچھا ارے خیریت تو ہے؟ کیا ہو گیا؟ اندر لے کے گئی. بتایا صورتحال یہ ہے، یہ جو فقیر ہے، یہ جو مانگنے کے لیے آیا تھا، یہ میرا پہلا شوہر تھا. اس نے اس کو طلاق دے دیا تھا اور پھر اس نے نکاح کر لیا تھا. امیر نے کہا یہ میرا پہلا شوہر تھا اور ہم اس کے ساتھ میں زندگی گزار رہی تھی. ایک مرتبہ ایسے ہی ہم لوگ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے اور پہلے وہ اصفہان کا امیر تھا. پہلے وہ جو فقیر تھا وہ پہلے اصفہان کا امیر تھا، پورے اصفہان کا وہ امیر اور رئیس تھا. تو ہم دونوں ایسے بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے. کوئی فقیر آیا مانگنے کے لیے تو اس نے کیا کہا، بہت لان تان اس کو کیا، جا کہیں سے اور لے لے. وہ نہیں مانا. 2 بار اس نے اور ریکویسٹ کی تو اس نے 1-2 بندوں کو لگایا اور مار کر کے اس کو جو ہے زخمی کر دیا کہ نہ آؤ دیکھتے ہیں، نہ تاؤ ٹائم کچھ نہیں، بس آ جاتے ہیں لینے کے لیے. اور بہت اس نے، اور بیچارہ لہو لہان ہو گیا، زخمی ہو گیا. پھر اس کے بعد سے کیا ہوا کہ اس کی امانت بھی زائل ہو گئی اور وہ کیا ہوا، اتنی تنگی کا شکار ہو گیا کہ اس نے مجھے بھی طلاق دے دیا. اور پھر وہ آج اس کی حیثیت ہے کہ میں نے جب دیکھا تو مجھے چیخ نکلی کہ وہ مانگنے کے لیے آیا، فقیر بن گیا ہے. یہ صورتحال ہے. تو اس کے شوہر نے کہا میں تجھے اس سے عجیب بات سناؤں، میں تجھے اس سے عجیب بات سناؤں. بیوی نے کہا رہے سنائیے کیا بات ہے. کہا کہ وہ جو آدمی آیا تھا مانگنے اس دن، جو تو اپنے شوہر کے ساتھ اس کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی، جو فقیر بن کے مانگنے آیا تھا وہ میں ہی فقیر ہوں، جو آج اصفہان کا کون ہے، امیر. وہ فقیر میں ہی تھا اور میں ہی مانگنے کے لیے آیا تھا. اور
تیرے شوہر نے مجھے مار مار کر کے لہو لہان اور زخمی کر دیا تھا، آج اللہ رب العزت نے اسے اس درجے پر پہنچایا ہے، اس حالت پر پہنچا دیا ہے کہ وہ حالت فقیری پر اتر آیا ہے، اور مجھے اللہ نے اصفہان کا امیر بنا دیا، حتیٰ کہ اللہ نے اس سے ساری نعمتیں چھین لی، حتیٰ کہ بیوی بھی چھین لی، ساری نعمتیں بھی چھین لی، بیوی بھی چھین لی، خود سے طلاق دے دیا، اور وہ بیوی بھی مجھے عطا فرما دی۔ اس لیے سخاوت کی فضیلت کے اوپر وہ بیان تھا کہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے اما السائل فلا تنہر، سوال کرنے والے کو جھڑکو مت، نہیں دینا ہے بابا معاف کرو کہہ دیجئے نا، جھڑکنے کی کیا ضرورت ہے؟ دل کا حال تو اللہ کو معلوم ہے، آپ تو دیکھ نہیں رہے اندر کون ضرورت مند ہے کون ضرورت مند نہیں ہے، نہیں دے سکتے ہیں نا دیجئے، کم سے کم جھڑکیے مت۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوال کرنے والے کو جھڑکو مت۔ یہ تو بات ہوئی اس کی، اب جنت کی بات چل رہی تھی، تو علماء سے پوچھیں گے، علماء کیا کہیں گے؟ ابھی ایک نعمت باقی ہے، کون سی نعمت ہے؟ دیدار الہی، اللہ کا دیدار۔ اب اس کے بعد اہل جنت جائیں گے، اللہ سے کہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کا دیدار باقی ہے، پھر اللہ رب العزت ایک مارکیٹ قائم کریں گے، بازار حسن لگائیں گے، بازار حسن کے اندر آدمی جائے گا، اس کے اندر حسن کی خریداری ہو۔ ایسی مارکیٹ کہیں دیکھی ہے؟ حسن کی خریداری ہو رہی ہے، یہ والا چہرہ پسند ہے، والا آپ کا چہرہ ہو جائے گا کھنڈ۔ اس کے بعد وہ لمبی تفصیل ہے، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت مشک کی بارش کریں گے، خوشبو کی بارش کریں گے، ایسی خوشبو، یہاں کا جو عطر آپ لوگ لگاتے ہیں، یہ عطر ایک ایک قطرے سے کئی کنڈال بنتا ہے، مشک کا ایک قطرہ جو ہوتا ہے وہ کہاں کسی کو ملتا ہے، اس کے ایک قطرے سے یہ لوگ ملا کر کے، اس میں کیمیکل ملا کر کے، یہ جو سب سینٹ وینٹ لگاتے ہیں، پرفیوم لگاتے ہیں، یہ مشک تو بہت اعلیٰ چیز ہے، وہ کسی کو کہاں حاصل ہوتا ہے، وہاں مشک اور عنبر کی بارش ہوگی، اور سارے جنتی اس سے اپنے آپ کو جو ہے معصفر کریں گے، اپنے آپ کو اس سے خوشبودار کر لیں گے، پھر اس کے بعد اللہ آنکھوں کے اندر وہ قوت عطا فرمائیں گے، چونکہ یہ آنکھ کے اندر وہ طاقت نہیں کہ اللہ کا دیدار کر سکے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے کہا تھا، درخواست کی تھی کہ اے اللہ ہمیں دکھائیے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو یہ جو پہاڑ ہے میں اس کے اوپر اپنی تجلی ڈالتا ہوں، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہا تو مجھے بھی دیکھ سکتے ہو۔ پہاڑ کے اوپر اللہ نے جب اپنی تجلی اور عکس کو نازل کیا ہے تو پہاڑ ریزہ ہو گیا اور سارے کے سارے لوگ مر گئے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، تو پھر اللہ نے زندگی عطا فرمائی۔ تو بھائی ہماری آنکھوں میں کیا وہ طاقت کہ ہم اللہ کو دیکھ سکیں؟ کل قیامت میں اللہ وہ طاقت عطا فرمائیں گے، آنکھوں میں وہ نور عطا فرمائیں گے کہ جس سے ہم اللہ کا مشاہدہ کر سکیں گے، اللہ کا دیدار کر سکیں گے انشاءاللہ۔ کرنا اللہ کا دیدار، تو اللہ کا دیدار کون آنکھ کرے گی؟ جو آنکھ حرام سے اپنے آپ کو بچائے گی۔ اس لیے ننگی تصویروں کو نہ دیکھیں، برہنہ تصویروں کو نہ دیکھیں، حرام کاری آنکھوں سے نہ کریں، بد نظری نہ کریں، چکر چھوڑ دیں جتنے بھی گرل فرینڈ وغیرہ ہیں، سمجھ میں آیا؟ تب اللہ ان آنکھوں سے اپنا دیدار کرائیں گے، اور جو آنکھ حرام کرتی ہے وہ اللہ کا دیدار نہیں کر پاوے گی۔ اس لیے اللہ سے دعا بھی کریں اور حرام سے بچنے کا اہتمام بھی کریں۔ ابھی اس کے اندر بہت تفصیل باقی رہ گئی ہے، بات دوسری طرف مڑ گئی تھی، انشاءاللہ بقیہ کلام اللہ نے زندگی رکھی تو اگلے ہفتے ہوگی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب